بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 91 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ علت ربا پر بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت والحکم معلول باجماع القائسین سے لے کر لتحقق الربا تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ والحکم معلول باجماع القائسین لكن العلة عندنا ما ذكرناه وعند الشافعي رحمه الله تعالى الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان والجنسية شرط والمساواة مخلص، والأصل هو الحرمة عنده لأنه نص على شرطين التقابض والمماثلة، وكل ذلك يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة، وهو الطعم لبقاء الإنسان به، والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها، ولا أثر للجنسية في ذلك فجعلناه شرطا، والحكم قد يدور مع الشرط۔ اور حکم تمام مجتہدین کی اجماع سے معلول ہے، لیکن علت ہمارے ہاں وہی ہے کہ جو ہم نے بیان کر دی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مطعومات میں طعام اور اثمان میں ثمنیت ہے، جنسیت شرط ہے، اور برابری یہ حرمت سے بچنے کا راستہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اصل حرمت ہی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرطوں کی صراحت فرمائی ہے، ایک باہمی قبضہ اور دوسری برابری، اور ان دونوں میں سے ہر ایک عزت اور حرمت کی خبر دیتی ہے، جیسا کہ نکاح میں شہادت کی شرط لگانا۔ لہٰذا ایسی علت مقرر کی جائے گی کہ جو اس کے عزت اور حرمت کے اظہار کے مناسب ہو، اور وہ طعم ہے کیونکہ انسانیت کی بقا اسی پر ہے، اور ثمنیت ہے کیونکہ یہ اموال جو کہ تمام مصالح کا مدار ہے، اس کی بقا اس پر ہے، اور جنسیت کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس کو شرط قرار دیا، اور حکم کبھی شرط کے ساتھ دائر ہوتا ہے۔ والحکم معلول باجماع القائسین، یہاں سے یہ بحث ہے کہ حرمت تفاضل کا جو حکم ہے یہ تمام مجتہدین کی اتفاق سے معلول بعلت ہے، اگرچہ اہل ظواہر کے ہاں حدیث میں ذکر کردہ اشیاء کے علاوہ دیگر اشیاء میں یہ حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن ائمہ اربعہ میں سے ہر امام اس بات کا قائل ہے کہ حرمت تفاضل یہ حکم جو ہے یہ معلول بعلت ہے، اگرچہ ان میں سے پھر ہر امام کی علت وہ الگ الگ ہے، تو ذیل میں ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اور معلول بعلتین کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ علت ہوگی تو حرمت تفاضل کا حکم مرتب ہوگا، اور اگر یہ علت نہیں ہوگی تو حرمت تفاضل کا حکم مرتب نہیں ہوگا۔ تو ابھی آتے ہیں علتوں کی طرف۔ تو احناف کے ہاں علت قدر مع الجنس ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مطعومات میں طعام یعنی کھانے پینے کی چیز ہونا، اور اثمان میں ثمنیت یہ علت ہے، اور ہم جنس ہونا یہ شرط ہے، اور اصل چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اموال ربویہ میں حرمت ہے، تو حرمت سے نکلنے کا راستہ وہ مساوات ہے۔ لأنه نص على شرطين التقابض والمماثلة، یہاں سے صاحب ہدایہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں دو شرطوں کی تصریح فرمائی ہے، ایک تقابض باہمی قبضہ اور دوسری برابری۔ تقابض یہ یدم بیدن کے لفظ سے، اور مماثلت مثلم بمثلن کے لفظ سے مستفاد ہے، اور تقابض اور مماثلت کو شرط بنانے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں یدم بیدن کا لفظ ہے اور مثلم بمثلن کا لفظ ہے، اور دونوں منصوب علی الحال ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ حال یہ متضمن لمعنی شرط ہوتا ہے، لہٰذا اس حدیث میں دو شرائط لگائی گئی ہے، ایک تقابض اور دوسری مماثلت،
اور کسی معاملے کے لیے اگر کوئی چیز شرط قرار دی جائے تو اس معاملے کی اہمیت اور پروقار ہونے کی دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ نکاح کے معاملے میں شہادت جو ہے یہ شرط ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی پروقار اور عزت کا معاملہ ہے۔ تو سابقہ بحث سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مال اور یہ معاملہ جو ہے یہ انتہائی قابل حرمت اور قابل عزت ہے، لہٰذا ہم علت بھی اس کے لیے ایسی نکالیں گے کہ جس سے اس کی عزت اور حرمت کا اظہار ہو۔ تو بڑی سوچ و بچار کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ طعم اور ثمنیت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے مال کی عزت اور حرمت کا اظہار ہوتا ہے۔ طعام سے تو اس لیے کہ یہ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اور ثمنیت اس لیے کہ یہ اموال کے بقا کے لیے ضروری ہے، اور اموال ایسی چیز ہے کہ جس پر انسانی ساری مصالح کا دار و مدار ہے، لہذا ہم نے مطعومات میں طعام کو اور اثمان میں ثمنیت کو علت قرار دیا۔ ولا اثر للجنسیت فی ذالک، اور جنس ایک ہونا چونکہ اس میں یہ معنی نہیں تھا اس لیے ہم نے بجائے علت کے اس کو شرط قرار دیا۔ تو جہاں پر اس علت کے ساتھ جنسیت بھی ہو یعنی جنس ایک ہو تو اس صورت میں تو حرمت تفاضل کا حکم مرتب ہوگا، اور اگر یہ شرط نہ ہو علت کے ساتھ تو حرمت تفاضل کا حکم یہ مرتب نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَنَا أَنَّهُ أَوْجَبَ الْمُمَاثَلَةَ شَرْطًا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِسَوْقِهِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْبَيْعِ إِذْ هُوَ يُنْبِعُ عَنِ التَّقَابُلِ وَذَلِكَ بِالتَّمَاثُلِ أَوْ صِيَانَةً لِأَمْوَالِ النَّاسِ عَنِ التَّوَى أَوْ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ بِاتِّصَالِ التَّسْلِيمِ بِهِ ثُمَّ يَلْزَمُ عِنْدَ فَوْتِهِ حُرْمَةُ الرِّبَا والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى والمعيار يسوي الذات والجنسية تسوي المعنى فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا، لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه، ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا، أو لأن في اعتباره سد باب البيعات، أو لقوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديها سواء۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے باہمی برابری کو شرط بنا کر ثابت فرمایا ہے، اور بے کا معنی ثابت کرنے کے لیے حدیث بیان کرنے سے یہی مقصود ہے، کیونکہ بے تقابل کی خبر دیتی ہے اور یہ تماثل سے متحقق ہوگا، یا لوگوں کے اموال کو ہلاکت سے بچانے کے لیے یا مبی کے ساتھ تسلیم کو ملا کر فائدہ کی تکمیل کے لیے بیان کی گئی ہے۔ پھر تماثل کی شرط فوت ہونے کی صورت میں حرمت لبا لازم آئے گی، اور دو چیزوں کے مابین مماثلت یہ صورت اور معنی دونوں اعتبار سے ہوتی ہے، معیار ذات میں برابر پیدا کرتی ہے اور جنسیت معنی میں برابری پیدا کرتی ہے، پس زیادتی اسی پر ظاہر ہوگی اور ربا متحقق ہوگا، کیونکہ ربا عقد معاوضہ میں وہ مستحق زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو کر عقد میں مشروط ہو۔ ولنا، یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں مماثلت کو شرط قرار دیا ہے، بئی طور کہ مثلم میں مثلن کا لفظ جو ہے یہ حال ہے، اور اس کے بارے میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ والاحوال شروط، جس سے معلوم ہوا کہ مثلم بمثلن یعنی مماثلت یہ عقد کی صحت کے لیے یہ شرط ہے، تو حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ تم کھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرو اس حال میں کہ دونوں برابر سرابر ہو، یعنی مماثلت کی شرط کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو کھجور کے عوض بے کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِسَوْقِهِ، اور یہی مقصود ہے حدیث کو بیان کرنے سے، یعنی بے میں مماثلت کو شرط قرار دینا یہ مقصود ہے حدیث کو بیان کرنے سے، حدیث اس لیے بیان کی گئی ہے، اور اس کی شروحات ہدایہ میں 3 وجوہات بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ تحقیقاً لمعنی البیع، کہ مماثلت بے میں اس لیے شرط ہے کہ بے کا معنی متحقق ہو سکے، اور وہ
اس طرح کے بے مبادلۃ المال بالمال کا نام ہے، اور مبادلہ یہ مفاعلہ کے باب میں سے ہیں جس کی ایک خاصیت مشارکہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ عوضین میں سے ہر عوض کا ہر جز دوسرے عوض کے ہر جز کے مقابلہ میں ہو، اور مقابلہ اسی وقت ہوگا کہ جب عوضین میں برابری ہو، مماثلت ہو، کیونکہ اگر ایک طرف کمی ہے تو جس طرف زیادتی اس کے بعض اجزاء بغیر مقابل کے ہو جائیں گے اور مقابلہ متحقق نہیں ہوگا۔ او صیانتاً لاموال الناس عن التوى، اور بے میں مماثلت کی شرط کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اموال یہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک طرف کمی ہے دوسری طرف زیادتی ہے تو زیادتی جس شخص کی ہے اس کا بعض مال بغیر عوض کے ضائع ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ مثلا ایک طرف 1 من گندم ہے اور دوسری طرف 2 من ہے، تو یہ ایک کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور دوسرا من جو ہے یہ بلا عوض اس 2 من کے مالک کا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس سے بچانے کے لیے بے میں مماثلت کو شرط قرار دیا گیا۔ تتمیما للفائدت، بے میں مماثلت کی شرط کی یہ تیسری وجہ ہے جس میں ربا النسیئہ کی طرف اشارہ ہے کہ بے میں مماثلت کو اس لیے شرط قرار دیا ہے تاکہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو فائدہ ہو، اور ہر ایک کو اسی وقت فائدہ ہوگا کہ دونوں قبضہ کریں اور ان کو تصرف کا حق حاصل ہو۔ تو اگر ایک طرف قبضہ کیا جائے دوسری طرف قبضہ نہ ہو تو جس نے قبضہ نہیں کیا اس کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہوگا اور اس کے حق میں یہ فائدہ تام نہیں ہوگا، لہذا حدیث شریف میں مماثلت کو شرط قرار دیا تاکہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو پورا فائدہ ہو۔ ثم يلزم عند فوته، یعنی شرط تماثل کے فوت ہونے کی صورت میں حرمت الربا یہ لازم آئے گا۔ والمماثلۃ بین الشیئین، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بے میں مماثلت یہ شرط ہے تو 2 چیزوں میں مماثلت اسی ہی وقت ثابت ہوگی کہ وہ صورت کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہو۔ تو ابھی صورت کے اعتبار سے برابری حاصل ہو اس کے لیے قدر ہے، یعنی ایک طرف 1 من گندم ہے تو اس کے مقابلے میں 1 من چنے ہے، تو یہ دونوں صورت کے اعتبار سے برابر ہے کہ یہ بھی 1 من ہے اور وہ بھی 1 من ہے، اور معنی کے اعتبار سے برابری حاصل ہو تو اس کے لیے جنسیت ہے، یعنی ایک طرف گندم ہے 1 من تو اس کے مقابلے میں بھی 1 من گندم ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہے، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم ہے۔ فَيَظْهَرُ الْفَضْلُ عَلَى ذَلِكَ، یعنی مماثلت شرط ہے اور یہ شرط مماثلت قدر اور جنس ہی من کل الوجوہ متحقق ہو سکتی ہے، لہذا تفاضل بھی اسی پر ظاہر ہوگا۔ مثلا گندم بمقابلہ گندم کی صورت میں ایک طرف زیادتی ہو تو حرمت ربا ثابت ہوگا، کیونکہ ربا نام ہی احد المتعاقدین کے لیے مشروط خالی عن العوض اضافے کا نام ہے۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف، ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا او لأن في اعتباره سد باب البيعات او لقوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديها سواء والطعم والثمانية من أعظم وجوه المنافع والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه فلا معتبر بما ذكره. إذا ثبت هذا نقول إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع لوجود شرط الجواز وهو المماثلة في المعيار. ألا ترى إلى ما يروى مكان قوله مثلا بمثل كيلا بكيل وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن وإن تفاضل لم يجوز لتحقق الربا. اور وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ عرفاً یہ تفاوت شمار نہیں کیا جاتا، یا اس لیے کہ اس کے اعتبار کرنے میں بیعات کے دروازے بند ہو جائیں گے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ اموال ربویہ میں جید اور ردی دونوں برابر ہے۔ اور طعم اور ثمنیت یہ عظیم منافع میں سے ہیں، اور ان جیسی چیزوں میں آزادی ہونی چاہیے زیادہ ضرورت کی وجہ سے، نہ کہ اس میں تنگی کرنا،
لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ جب مکیلی یا موزونی چیز کو اپنے جنس کے ساتھ فروخت کیا جائے برابر سرابر تو یہ جائز ہے جواز کے شرط پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ معیار میں برابری ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ مثلن بمثلن کی جگہ کیلن بکیلن منقول ہے اور ذہب بذہب میں وزنن بوزن منقول ہے، اور اگر تفاضل پایا گیا تو جائز نہیں ہے ربا کے متحقق ہونے کی وجہ سے۔ ولا يعتبر الوصف، یہاں سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے قدر اور جنس یہ مسوی للذات والمعنی ہے، ایسی ہی وصف بھی مسوی للذات والمعنی ہے، لہذا اس کا بھی اعتبار کرنا چاہیے۔ تو صاحب ہدایت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وصف کا اعتبار اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ عرفاً اس کا اعتبار نہیں ہوتا، یا دوسری وجہ یہ کہ اس سے خرید و فروخت کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ اشیاء میں لا محالہ کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہی ہے، اگر وصف کا بھی اعتبار کریں تو بے سرے سے ممکن ہی نہیں ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ کہ وصف کا اعتبار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے بھی نہیں کیا کہ جیدھا و ردیھا سوا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاوت کو ختم کر دیا ہے، جید اور ردی کو برابر قرار دیا ہے۔ والطعم والثمنیت، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب ہے کہ طعم اور ثمنیت یہ دونوں بہت عظیم قسم کے منافع ہیں، اور اس کے ساتھ انسانیت اور اموال کی بقا یہ متعلق ہے، لہٰذا اس میں عموم ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ کے مطابق وہ عام ہوتے، جیسے کہ آگ، پانی وغیرہ۔ تو یہ چونکہ عظیم منافع ہیں تو لوگوں کے شدت احتیاج کی وجہ سے اس میں عموم ہونا چاہیے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اذا ثبت هذا نقول، کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ احناف کے ہاں علت قدر مع الجنس ہے، تو اگر کوئی شخص مکیلی یا موزونی چیز کو اس کے ہم جنس کے ساتھ برابر سرابر فروخت کرے تو یہ بے جائز ہوگی، کیونکہ حدیث جس مقصد کے لیے بیان کی گئی تھی کہ یعنی عوضین میں مماثلت ہو، وہ شرط پائی گئی ہے، اور شرط کے پائے جانے کی وجہ سے عقد جائز ہوگا۔ الا تر الی ما یروى، یہ ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ ہے کہ اس روایت میں الذهب بالذهب کے بعد وزنا بوزن منقول ہے، اور الفضہ بالفضہ کے بعد وزنا بوزن منقول ہے، اور البر بالبر کے بعد کیلم بکیلن، یعنی مثلا بمثل کی جگہ پر کیلن بکیلن، اور سونے چاندی کی صورت میں وزنا بوزن منقول ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کیل اور وزن یہ دونوں علت ہے، لہذا جب ان دونوں میں برابری ہوگی، مثلا بمثل مماثلت یہ ثابت ہوگی تو یہ عقد جائز ہوگا، اور اگر مماثلت نہیں ہوگی تو تحقق ربا کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔